بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنات للمؤمنين والنار للمعاندين والكافرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. صلوات اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام وتحيات والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات باوازن. التماس کروں گا تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے پارا چنار، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، اور بالخصوص آج کے اس مجلس کے بانیان کے مرحومین کے لیے، بیگم و میاں سید احمد شاہ مرحوم، میاں سید شاہ مرحوم، سید زہد حسین شاہ مرحوم، دختر سید اسرار حسین بخاری اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے فاتحہ مع سورہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ ربی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بار الہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے مومنین مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص استاد محترم سید واجد علی نقوی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. بہرحال ان کے علاوہ بھی جتنے مومنین مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو صحت عطا فرما. بہرحال محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. کریم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. جتنے مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، التماس دعا کہا ہوا ہے، حاضرین ہیں غائبین ہیں، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما. تیری بارگاہ میں مومنین و مومنات بہت ساری حاجات تمنائیں دلوں میں لے کر آئے ہیں. اس اللہ کے گھر میں صف عزا پر بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. بار الہ میں نہیں جانتا، تو علیم بذات صدور ہے. سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا.
جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑا سا میرے قریب بھی آ جائیں اور تھوڑا سا ماحول کو بہتر بنائیں، جو ادھر بیٹھے وہ تھوڑا اور قریب آ جائے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری۔ جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے۔ نعرہ حیدری۔ حسینیت، بہتر انداز میں حسینیت۔ ضرورت ہے اس نعرے کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے زندہ کرنے کی۔ حسینیت، اور بہتر انداز میں حسینیت۔ یزید اور یزیدیت سن لے، حسینیت۔ زمانے کا امام بھی سن لے کہ حسینی اکٹھے ہیں، حسینیت۔ حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرتے ہوئے حسینیت، پردہ داری کو عام کرنے کے لیے حسینیت، نمازی بننے کے لیے حسینیت۔ یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ صلوات بآواز بلند۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران معصومین اور بالخصوص عزاداران سیدہ فاطمہ زہرا، ایام فاطمیہ ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، جہاں بھی حسین اور حسینیت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، وہاں یزید اور یزیدیت کے کرندے بھی نظر آئیں گے۔ یزیدیت بھی اپنا کام کرے گی، حسینیت بھی اپنا کام کرے گی۔ 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اندر بہت سارے لوگوں کو وہ جواب ملے جو کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کے اندر کوئی اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کو تیر مار دے۔ تو آج تم دیکھ لو کہ 6 ماہ کے بچے کے چہرے پہ اگر گولیاں آج 1400 سال بعد ماری جا سکتی ہے تو کربلا میں بھی 6 ماہ کے بچے کو تیر لگا ہے۔ کربلا میں بھی تیر مارے گئے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال بعد ہم پھر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، پھر یہ دہراتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کربلا ہو یا ایام فاطمیہ، یہ نہ کربلا کہانی ہے، نہ کربلا ہمارا کوئی ماضی ہے۔ یاد رکھیے، کربلا ہمارا ماضی بھی ہے، کربلا ہمارا حال بھی ہے، کربلا ہمارا مستقبل بھی ہے۔ کربلا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ ہم زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں کربلا سے، اور یہ ایام فاطمیہ ہے۔ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قربانیاں دے رہے ہیں تو ان قربانیوں کا آپ دیکھیے اجر کہاں سے ملتا ہے۔ آج لوگ تمہیں کیوں قتل کرتے ہیں، آج لوگ کیوں مارتے ہیں؟ اس 6 ماہ کے بچے کا قصور کیا تھا؟ جس کو شہید کیا گیا ہے، جس کو مارا گیا ہے، یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اور ظاہراً کچھ اور لگتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ظاہراً کچھ اور لگتا ہے کہ محافظ سارے بچ جائیں اور مسافر سارے مارے جائیں، یہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کریں تو کس سے کریں؟ ہم سیاست والوں سے مطالبہ کریں یا ریاست والوں سے مطالبہ کریں؟ نہ تو کوئی سیاست والے ایسے نظر آتے ہیں کہ جو تمہارا تحفظ کر سکے، اور نہ کوئی ریاست ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو ہمیں تحفظ دے سکے۔ یہ کس سے مطالبہ کیا جائے؟ لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، سیاست والے ہوں یا ریاست والے ہوں۔ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، تو
تمہاری ذمہ داری ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو تعلیم دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان کی صحت کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فتوے اٹھتے ہیں جی، کفر کے فتوے ہیں جی، فلاں کافر ہو گئے اور فلاں کافر ہو گئے۔ اتنا زور تم مسلمانوں کے اوپر نہ لگاتے کفر کافر ثابت کرنے پہ، اتنا زور اگر تم کفر کو مسلمان کرنے پہ لگاتے تو کتنے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ کہ تمہارا طریقہ ہی الگ ہے، تمہارا طریقہ ہی بدل گیا کہ تم نے مسلمانوں کو ہی کافر ثابت کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو ہی کافر بنانا شروع کر دیا۔ کافروں کی فیکٹریاں، فتووں کی فیکٹریاں، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کافر ہے، فخر کیا کریں آپ اس بات پر۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں زہرا کا قاتل کون ہے، حسین کا قاتل کون ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے، ہم بتاتے ہیں قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، وہ چاہے مدینے میں قتل ہوئے ہوں یا کربلا میں قتل ہوئے ہوں۔ یہ ایام فاطمیہ یہ بہت سارے قاتلوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ مناؤ ایام فاطمیہ، عام کرو ان ایام کو، جتنا ہو سکتا ہے، جو بندہ جتنا کر سکتا ہے، اگر کوئی بول سکتا ہے تو بول کے جناب سیدہ کا تذکرہ کرو، اگر کوئی بندہ لکھ سکتا ہے تو لکھ کے سیدہ کا تذکرہ کرو، اگر کوئی بندہ ایک فلیکس بنا کے، ایک بینر لگا کے کسی چوک میں بنا کے لگا دے تو یہ بھی ایام فاطمیہ میں حصہ ہوگا۔ کوئی مجلس کروا سکتا ہے تو کروا کے ایام فاطمیہ میں حصہ ڈالو، کوئی مجلس سن سکتا ہے تو سن کے ایام فاطمیہ میں حصہ ڈالو۔ ایام فاطمیہ کو عام کرو، یہ ایام عام ایام نہیں ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پورے ملک کا رزق بی بی کے ان ایام میں اللہ سے طلب کر لیتا ہوں۔ اپنے پورے ملک کا رزق جو بی بی کے صدقے میں اللہ سے یہ جو بی بی کے ایام ہے، میں اللہ سے اس اپنے پورے ملک کا رزق لے لیتا ہوں، پورے سال کا رزق لیتا ہوں میں۔ اور رہبر معظم سے ہی پوچھا گیا کہ یہ تاریخ میں اختلاف ہے، جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، مشہور 2 روایات ہیں، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، مشہور جو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اپنے بابا کے بعد 75 دن تک زندہ رہیں، اور ایک روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بابا کے بعد 95 دن تک زندہ رہیں۔ 75 دن کی روایت کو قبول کیا جائے تو 13 جمادی الاول روز شہادت ہے، 95 دن کی روایت کو قبول کیا جائے تو 3 جمادی الثانی روز شہادت حضرت زہرا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، 40 دن کی روایت بھی میری آنکھوں سے گزری ہے کہ 40 دن زندہ رہی ہے، 80 دن کی روایت بھی موجود ہے، مگر یہ 2 روایات مشہور ہے۔ جب رہبر معظم سے پوچھا گیا کہ یہ اختلاف کیوں ہے، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، کوئی ایک تاریخ کیوں نہیں بیان کی جاتی ہے، تو فرمایا شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ زیادہ ہو، شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بی بی کا ذکر زیادہ ہو۔ تم مت پڑھو اس بات میں کہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، تم 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک بی بی کا ذکر کرتے رہو، جناب سیدہ کے ایام مناتے رہو، بی بی کا ذکر کرو ان ایام کے اندر۔ یہ ایام بی بی کے ایام ہیں۔ اور تھوڑا سا ایک نقطے کی طرف متوجہ بھی کروں گا، ہمارے بعض لوگ ان ایام میں بھی شادیاں کرتے ہیں، ان ایام میں بھی شادیاں کرتے ہیں، توجہ ہے، شادیوں کا سلسلہ ہے نا، شادیوں کا سیزن ہے، تو ان ایام میں بھی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے شادی کا
ذکر آ گیا تو میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. شادی کریں بھی تو ایسی کریں جیسی محمد و آل محمد کی ہے. اولن تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری شادی کے اندر جو ہم شادیاں کرتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان شادیوں کے اندر شاید وہ جو ایک لمحہ ہے، وہ جو نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے اور خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ شاید کہیں اسلام کی کوئی بات نظر نہیں آتی. اور کہیں نظر آتی ہے تو کہاں پہ نظر آتی ہے؟ جب مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں جی کتنا حق مہر، جی شرعی حق مہر. توجہ ہے؟ شرعی حق مہر. بھائی پورے 2 دن 3 دن 4 دن تیری شادی چل رہی ہے، اس وقت تمہیں کیوں شریعت یاد نہیں آئی ہے؟ اس وقت تو کیوں متوجہ نہیں ہوا کہ یہ شریعت شادی کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بی بی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. جناب سیدہ کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کوئی ہر عمل پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جناب سیدہ کی عبادت، جناب سیدہ کی سخاوت، جناب سیدہ کی شوہرداری، امور خانہ داری، جناب سیدہ کی اپنے بچوں کی تربیت. کتنے ایسے موضوعات ہیں کہ جو جناب سیدہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ان پر گفتگو کی جائے. اگرچہ مجھے موضوع نہیں دیا گیا آج کے دن مجھے کیا پڑھنا چاہیے تھا، مجھے موضوع نہیں دیا گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے. میرے استاد بزرگوار موجود ہیں اور استاد بزرگوار کی موجودگی میں میری اگر زبان میں لکنت آ جائے تو مجھے معاف کریں گے آپ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہونا یہ چاہیے کہ اگر عشرہ ہو رہا ہے تو ہر خطیب کو الگ الگ بی بی کا ایک موضوع دیا جائے کہ سیدہ اور عبادت میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، سیدہ اور سخاوت پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. کتنے ایسے موضوعات ہیں اور ان کو بنایا جا سکتا ہے. مجھے موضوع نہیں دیا گیا، لیکن میں ایک موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اور اسی میں کئی اور باتیں بھی آ جائیں گی. وہ موضوع ہے سیدہ اور سخاوت. جناب سیدہ کی سخاوت، بی بی کتنی سخی تھیں. اور یاد رکھیے گا ہم مولا علی کے بہت سارے وہ زندگی کے پہلو ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. مولا علی کے زندگی کے پہلو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے. ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوا جو سنی سے شیعہ ہوئے، ایگریکلچر میں ابھی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو کہنے لگے کہ جب ہم صرف منبر سے سنتے تھے کہ علی کیا ہے تو ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں آتا تھا کہ علی کا نام آئے تو صرف تلوار چلتی ہے، علی مار دیتے ہیں، علی کاٹ دیتے ہیں. صرف یہی ہمارے ذہنوں میں آیا اور صرف یہی ہمیں بتایا گیا. لیکن جب میں نے خود کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ علی کا علم کیا ہے، علی کی عبادت کیا ہے، علی کی سخاوت کیا ہے. یعنی ہمیں صرف منبر سے بتایا کیا گیا صرف علی شجاع ہے، لڑتے. اس میں کوئی شک ہے کہ علی شجاع ہے؟ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے علی کی شجاعت کے بارے میں. لیکن دیکھیے گا جو جملہ کہنے لگا ہوں، حدیث ہے، جو حدیث مشہور حدیث کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہ ہوتا. یہ کف کس چیز میں دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ کیا کف صرف یہی ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ؟ ہم کہتے ہیں ہم نے جو کف بنا لیا، پھر وہی بیچ میں تھوڑا معاشرے کو ٹچ کرتا ہوں گا. ہم نے جو کف بنا لیا وہ یہ بنایا کہ بھئی جس کی بڑی وہ محلات ہوں وہ بیٹی دے یا لے تو اس کو دے یا اس سے لے جس کے بڑے محلات ہوں. ہم نے تو یہی بنا لیا نا، یہی کف ہے کہ بھائی وہ پیسے میں زیادہ ہے، وہ جائیداد والا ہے تو رشتہ کرنا ہے اس کے ساتھ جو پیسے میں زیادہ ہو، جو جائیداد والا ہو. توجہ چاہتا ہوں، یہی کف بنا لیا ہم نے. صرف اس ایک کف پہ آ کے رک گئے، بس روپیہ پیسہ یہی معیار بن گیا ہمارا، یہ دولت یہی معیار بن گئی ہمارے سامنے کہ یہی کف ہے. یاد رکھیے گا کف میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا، کتنی اس کے علاوہ احادیث ہمارے سامنے نظر آتی ہے
جو بتاتی ہے کہ اگر تم کہیں پر بچی یا بچے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہو تو دیکھو کہ خاندان کا اخلاق کیسا ہے، خاندان کا اخلاق کیسا ہے، بزرگوں کا اخلاق کیسا ہے، اس خاندان کی خواتین کا اخلاق کیسا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، ہم دیکھتے ہیں محلات اور گاڑیاں کتنی ہیں، اخلاق کیسا ہے۔ اور فرمایا اگر امیر ترین ہو وہ شخص، پیسے والا ہو، دولت والا ہو، اور بد اخلاق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہاں رشتہ نہ کرنا۔ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اس کے ساتھ رشتہ نہ کرنا۔ لیکن ہمارا معیار کچھ اور ہے، ہمارا معیار کہیں اور چلا گیا۔ آج معاشرے کے اندر اگر بگاڑ ہے، آج اگر معاشرے کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں، آج معاشرے کے اندر خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد کو صرف زبان کی حد تک اور زبان کا چسکا بنایا ہے، ان کی سیرت کو نہیں اپنایا ہے۔ ہم نے ان کی سیرت کو نہیں اپنایا ہے، صرف زبان کی حد تک۔ ہمیں علی، چاند میں علی کا نام لکھا نظر آتا ہے، ہمیں پہاڑوں پہ لکھا علی کا نام نظر آتا ہے، ہمارے کردار میں، ہمارے وجود میں علی کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ ہمارے وجود کے اندر، ہمارے کردار کے اندر علی نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارے وجود کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہ ہوتا۔ اب آئیے علی کی ساری صفات کو دیکھتے جائیے، علی کی عبادت دیکھیے، علی کی سخاوت دیکھیے، علی کی شجاعت دیکھیے، علی کا ہر میدان میں دیکھتے جائیے فضیلتوں کو، اور پھر دیکھیے سیدہ کس مقام پر ہے، اور سیدہ کی بلندی اور مقام کتنا اونچا ہے کہ علی جو مختلف فضائل کے زینے طے کر کے جس بلندی پر پہنچا ہے، سیدہ ساتھ برابر کھڑی نظر آئی ہے، سیدہ برابر نظر آتی ہے۔ اگر علی کی سخاوت ہے تو زہرا کی سخاوت کو دیکھیے۔ علی کی سخاوت کا ایک جملہ عرض کروں، میرے مولا مکہ میں طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے، اور میرے مولا دیکھتے ہیں ایک جوان ہے وہ بھی کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور اتنی کوئی میٹھی میٹھی اور خوبصورت دعائیں مانگ رہا ہے کہ علی جیسا امام جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو رک جاتا ہے، رک کے کان لگا کے سنتا ہے کہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ کیا معیار ہوگا اس کی دعا کا کہ جس کی دعا کو سننے کے لیے علی مولا وہاں رکتے ہیں کہ اب کیا مانگ رہا ہے۔ اور جب آخری طواف پہ پہنچے، طواف آخری تھا، جب وہاں پہ پہنچے، اب میرے مولا نے کہا سنو اب کیا مانگ رہا ہے۔ اب وہ کیا مانگتا ہے میرے مولا سنتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا اللہ اتنے درہم دے دے۔ توجہ، اب وہ درہم مانگ رہا ہے۔ میرے مولا قریب آئے اور قریب آ کے کہا آپ کی دعائیں میں نے کوشش کی ہے، سنو، بڑی اچھی دعائیں مانگی، بڑی خوبصورت دعائیں مانگی، یہ آخر پہ کیا مانگ رہا تھا؟ 3000 درہم۔ کہا ضرورت مند ہوں۔ کیا ضرورت ہے؟ کہا 1000 درہم کا مقروض ہوں، قرضہ اتارنا چاہتا ہوں، اور 1000 درہم اس لیے اللہ سے طلب کر رہا ہوں کہ شادی نہیں کی ہوئی، حق مہر دوں گا، شادی کروں گا، اور 1000 درہم اس لیے اللہ سے طلب کر رہا ہوں کہ میں کوئی اس کے ساتھ اپنا کاروبار کروں گا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا ذریعہ بناؤں گا۔ اور میرے مولا فرماتے یہ دعا بھی تیری غلط نہیں ہے، یہ بھی تیری دعا غلط، اور تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا کو مستجاب کر لیا گیا ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کے مدینے آ جانا، تمہیں 3000 درہم مل جائے گا۔ کہا مدینے آؤں تو کس کا پوچھوں؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہتا ہے ہاں یہ نام سنا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کیسے تمہیں یقین ہو گیا؟ کہا پہلے علی کا نام سنا ہوا تھا کہ وہ کتنے سخی ہیں۔ کہا اچھا
میرے مولا وہاں سے فارغ ہوئے چلے گئے. آپ جائیں, وہ جوان کہتا ہے آپ جائیں, میری آپ کے پیچھے آنی دیکھے کیسے آتا ہوں. پیسے کی بات ہو تو لوگ کیسے جاتے ہیں؟ بات پیسے کی, بات دین کی ہو تو پھر بہت کم لوگ نظر آئیں گے, لیکن جب بات پیسے کی ہو تو کتنا ہجوم نظر آتا ہے. کہا مولا آپ جائیں, میں آپ کے پیچھے آیا. اور جب میرے مولا مدینہ میں چلے گئے, یہ بعد میں آتا ہے, مکہ سے چلتا ہے, مدینہ میں داخل ہوتا ہے, اور اسے قسمت پہلی ملاقات کس سے کرواتی ہے؟ فرزندان زہرا سے, حسن و حسین سے ملاقات ہوتی ہے. کہا یہاں علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے. اور پھر وہ کہتا ہے یہ دونوں شہزادے اتنی میٹھی میٹھی خوبصورت باتیں کرتے آ رہے تھے, میرا دل کر رہا تھا یہ بولتے رہیں میں سنتا رہوں, یہ بولتے رہیں میں سنتا رہوں. یہاں روک کے جملہ عرض کروں گا, ہونا یہ چاہیے کہ اہل بیت بولیں اور ہم سنیں, مگر ہماری مجلس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بولتے ہیں, اہل بیت کم نظر آتے ہیں. بھائی اہل بیت کا فرمان نہیں ہوگا, اہل بیت کی سیرت نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کم ہے اور ہماری گفتگو زیادہ ہے. اہل بیت بولے تاکہ ہم سنیں. دروازہ آیا, کہا آپ رکیے. کہا ہم جو آپ وہاں جا کے بتائیں کہ کوئی ملنے آیا ہے تو کیا بتائیں آپ کا نام؟ کہ بس انہیں یہ بتا دینا کہ مکہ میں جن سے 3000 درہم کا وعدہ کیا ہے وہ آیا ہے. آئے اور کہا بابا جان, کوئی جوان ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے 3000 درہم کا وعدہ فرمایا ہے. میرے مولا نے فرمایا ہاں انہیں بٹھائیں. گھر سے باہر تشریف لے آئے اور سلمان سے کہا سلمان وہ جو فلاں باغیچہ تھا وہ فروخت کر دو اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو. یہ اتنا سخی گھرانہ ہے کہ اگر ظاہراً ان کے گھر میں کچھ موجود نہ ہو تو اپنا کچھ بیچ کے بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد. اتنا سخی گھرانہ ہے, ضرورت مند دروازے پہ آ جائے تو اپنا کچھ بیچ کے بھی ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور جب جناب سلمان وہ باغیچہ فروخت کر کے آتے ہیں اور آ کے مولا علی کی گود میں وہ سارا درہم و دینار ڈالتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے 3000 درہم میرے مولا اس جوان کو دیتے ہیں. اور پھر جب مولا بیٹھتے ہیں تو مدینے کے یتیم مسکین اسیر وہ مولا کے ارد گرد آ جاتے ہیں. اور جب میرے مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ داخل ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہوئے, وہ جو بیچا تھا سب تقسیم کر دیا. گھر میں کس حالت میں؟ گھر میں فاقہ ہے, کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. اور جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے آپ نے فلاں باغیچہ فروخت کیا ہے. ہاں بنت پیغمبر فروخت کیا ہے میں نے. یا علی وہ اس کی رقم, یہاں بی بی کی سیرت کا جملہ کہنے سے پہلے پھر روکوں گا آپ کو اور عرض کروں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, اچھا آپ کی مثال نہیں دیتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں, آپ ناراض نہ ہو جائیں. میرے گھر میں ہو فاقہ, توجہ فرمائیں گے, میرے گھر میں ہو فاقہ, گھر کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو, اور میں جاؤں اور کوئی جانور, کوئی بھینس, کوئی چیز, کوئی زمین میں بیچ کے آؤں, اور میری محترمہ کو پتہ چلے کہ مولانا نے فلاں چیز فروخت کی ہے, گھر میں فاقہ ہے, اب کھانے کے لیے کچھ ملے گا, پہننے کے لیے کچھ ملے گا, اور وہ مجھ سے پوچھے اور آگے کہے کہ کچھ کھانے کے لیے وہ جو بیچا تھا وہ کہاں گیا, اور میں کہوں میں تو سارا غریبوں میں بانٹ کے آ گیا ہوں. بھئی آپ کی مثال نہیں, میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ کیوں پریشان بیٹھے؟ میں کہوں وہ میں تو سارا غریبوں میں بانٹ کے آ گیا ہوں. اب بتائیں گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی, پوری جنگ. تو بڑا آیا ہے سخی, اپنے پہننے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے, ادھر کپڑے لے کے دے دیے. ہاں ہم گھر میں بھوکے بیٹھے, ادھر راشن تقسیم کر دیے.
گھر میں ایک جنگ کا ماحول ہوگا، لیکن یہ عظمت حضرت زہرا ہے کہ جب مولا نے کہا کہ اے بنت پیغمبر 3000 درہم کا وعدہ کیا تھا وہ ان کو دے دیا، اور جو بچا تھا جب میں وہاں بیٹھا تھا تو مدینے کے غریب مسکین یتیم میرے ارد گرد آ گئے، تو ان کی نگاہوں کو دیکھ کے اور ان کے چہروں کو دیکھ کے وہ سب کچھ علی نے ان پہ تقسیم کر دیا ہے۔ تو سیدہ نے سر سجدے میں رکھ کے کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں پہ خرچ ہو گیا ہے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں پہ خرچ ہوا ہے، یہ تو نے عطا کیا تھا، یہ تو نے دیا تھا، اور تیرا دیا ہوا تیری راہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ سخاوت سیدہ، یہ مولا علی کی سخاوت، توجہ فرما رہے، اور اسی میں سیرت کا پہلو بھی ہے نا، مولا علی کی سخاوت بھی ہے، جناب سیدہ کی یہ سخاوت میں شامل ہے، بی بی بھی اس سخاوت میں شامل ہے۔ اچھا ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں، میں ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں، ایک اور واقعہ جسے نقل کیا ہے فاطمہ من المہد الی اللحد میں، فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا علی گھر میں آئے اور آگے پوچھا بنت پیغمبر کچھ کھانے کو ہے؟ یا علی کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر روکوں گا، پھر ایک پہلو دکھاؤں گا، معاشرے کو ٹچ کروں گا، ایک پہلو پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں گا۔ گھر میں پھر اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کی نہیں دیتا، آپ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنی مثال دیتا ہوں۔ میں گھر میں داخل ہو جاؤں اور میرے گھر میں کہوں کہ محترمہ چینی دے دو، اور وہ کہیں کہ وہ تو ختم ہو گئی ہے، اب میری حالت کیا ہوگی؟ پہلے نہیں بتا سکتی تھی، ختم ہونے والی تھی تو آپ پہلے بتا دیتی۔ توجہ ہے، ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ ایسا لگتا ہے آپ تو جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی گھر میں اگر زوجہ محترمہ سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز دے دیں اور وہ بیچاری کہہ دے کہ وہ تو ختم ہو گئی ہے، تو ایک شوہر کی طرف سے بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، پہلے نہیں بتا سکتی تھی، ہاں مہمان آ گئے فلاں ہو گیا، ان موقع پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے، اب پہلے بتا دیتی۔ لیکن یہ ہے شوہر کیسا ہونا چاہیے اور زوجہ کیسی ہونی چاہیے۔ کہا اے بی بی، اے بنت پیغمبر گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا علی کچھ بھی نہیں ہے۔ علی نے بھی اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا میرا اللہ تیرا شکر ہے۔ علی وہاں سے چلے اور مسجد میں آ گئے، گھر سے نکلے اور مسجد میں آ گئے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی میرے مولا اپنی سیرت اور اپنے کردار میں یہ بتا رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ نہ ہو، فاقے ہو، تو لوگوں کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اللہ کے در پہ آ کے ہاتھ پھیلا، اللہ کے دروازے پہ آ کے ہاتھ پھیلا، پہلے اللہ سے مانگ، اللہ اسباب مہیا فرمائے گا۔ پھر دیکھ مانگ تو صحیح اللہ سے، اللہ عطا کیسے کرتا ہے۔ لیکن ہماری زبانوں پہ شکوے بہت آتے ہیں، ہماری زبانوں پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، گھر میں فاقہ آ جائے، گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، میرا اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے واسطے ہی آن، میرا اللہ اے بھی میرے واسطے ہی آ، میرا اللہ اے بھی میرے واسطے ہی ہاں، میرا اللہ اے بھی میں ہی ہاں۔ شکوے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ بھی وعدہ فرماتا ہے وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے نعمت ملے اور پھر شکر ادا کریں، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے شکر ادا کرتا جا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو شاکر بندہ بن، اللہ کا شکر گزار بندہ بن، پہلے شکر کرنے والا بن، پھر دیکھ اللہ کیسے تیرے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے مولا مسجد میں آئے، اور جب مسجد میں آئے، مسجد سے نکلے تو ایک یہودی سے 1 درہم ادھار مانگا، 1 درہم ادھار لے کے چلے کہ میں اس کا کچھ خریدوں۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب مقداد چہرے کا رنگ اترا ہوا،
بال بکھرے ہوئے، سخت گرمی ہے، اور ملاقات علی ابن ابی طالب سے ہوئی. کہا مقداد کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا چھوڑیے مجھے میرے حال پہ رہنے دیجئے. کہا مقداد بتاؤ کس مشکل میں ہو؟ کہا مولا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں. میرے مولا نے وہ جو 1 درہم لیا تھا کہا مقداد یہ لو اور بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو. وہ جو ادھار لیا تھا پھر واپس پلٹے آئے مسجد میں. توجہ چاہتا ہوں، مسجد میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا. ایک مہمان ان کے ساتھ پیغمبر آگے کہتے یا علی آج آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. جب پیغمبر سے لوگ مانگنے آتے تھے تو پیغمبر خود دینے سے کے بجائے کسی در پہ بھیج دیتے تھے. خود بھی دے سکتے تھے. کئی ایسے واقعات ہیں، اس کو یہیں پہ روک کے ایک اور واقعے کو نقل کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر کی مسجد سجی ہوئی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اعرابی ہے، وہ دور دراز سے آیا ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اٹھنے لگتا ہے اور گر جاتا ہے، اتنا کمزور ہے. اور ایک سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. یا رسول اللہ لباس نہیں ہے، لباس چاہیے. یا رسول اللہ مسافر ہوں، زاد راہ چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے کوئی ہے جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرے، اسے لباس دے؟ کوئی ہے جو اس کے زاد راہ کا انتظام کرے؟ سب خاموش رہے، اور ان کی خاموشی کے بعد پھر میرے مولا نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان انہیں میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ لے جائیے، وہاں سے اس کے لیے کوئی سبیل ہو جائے گی. میری بیٹی کے در پہ لے جائیے، انہیں وہاں سے کچھ مل جائے گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، ان کے زاد راہ کا انتظام ہو جائے گا. دروازے پہ آتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. کس انداز میں؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ میرا سلام. اے وہ اہل بیت کہ جن کے دروازے پہ ملائکہ آ کے رکتے ہیں، میرا سلام. اے وہ اہل بیت کہ اس اہل بیت اس گھر والوں پہ میرا سلام کہ جس کے گھر والے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، میرا سلام. پوچھا کون ہے، کیا چاہیے؟ کہ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. بے لباس ہوں، لباس چاہیے. توجہ، بے لباس ہوں، لباس چاہیے. مسافر ہوں، زاد راہ چاہیے. بی بی کے پاس ایک چمڑے کا بستر تھا، بی بی نے وہ اٹھایا اور اسے دے دیا، جس پہ حسنین سویا کرتے تھے. جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا بنت پیغمبر آپ کے بابا سے سوال کیا تھا بھوک کا، انہوں نے بھیجا آپ کے دروازے پہ، سوال وہی آپ سے کیا ہے، لیکن آپ یہ ایک چمڑا دے رہی ہیں، اس سے میری بھوک تو ختم نہیں ہوگی. میں یہاں روک کے کہوں گا اس بندے کو کیا پتا کہ اس چمڑے کی جس پہ حسنین سوتے ہیں، اس بستر کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر کوئی پہچاننے والا ہوتا تو تخت سلیمان سے زیادہ قدر و قیمت تھی اس کی. تخت سلیمان کہاں اور حسنین کا بستر کہاں؟ بی بی نے واپس لیا اور اپنے گلے سے ہار اتارا، اور ہار اتار کے اس کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اسے فروخت کر دو، تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. پھر واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ سوال کیا ہے آپ کی بیٹی کی خدمت میں، انہوں نے یہ ہار دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو یہ ہار خریدے گا؟ تو لکھا کہ حضرت عمار یاسر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدوں گا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہتا ہے بس اتنا چاہیے کہ ایک گوشت اور ایک روٹی سے میرا پیٹ بھر جائے، لباس مل جائے، زاد راہ اور سواری مل جائے، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاؤں. تو حضرت عمار نے لکھا ہے کہ جو مال ان کو خیبر سے ملا تھا اس مال سے اس کو خریدا، اپنی سواری بھی دی،
بہترین چادر بھی دی اور پیٹ بھر کے گوشت اور روٹی بھی کھلائی. گوشت کے ساتھ انہیں کھانا بھی کھلایا. پیٹ بھر کے جب کھا کے واپس آیا اور آگے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ہار کے صدقے میں اللہ نے مجھ فقیر کو غنی بنا دیا ہے, مجھ بے لباس کو لباس عطا کر دیا ہے, اور میں مسافر تھا مجھ مسافر کو زیادہ راہ عطا کر دیا ہے. کہا میری بیٹی کے لیے دعا کر دو, اور اس نے ایک دعا کا جملہ کہا اور پیغمبر نے آمین کہا. کیا قیمتی اس نے بھی دعا کہی ہے. کہتا ہے کہ اے سیدہ اے بنت پیغمبر اللہ تجھے اس کا وہ اجر عطا فرمائے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی ہاتھ نے محسوس کیا ہو. اللہ تجھے اس کا وہ اجر عطا فرمائے. پیغمبر نے بھی آمین کہا, اصحاب نے بھی آمین کہا. وہ چلے اور عمار یاسر کے ایک نوکر تھے, ایک خادم تھے جن کو خریدا گیا تھا, غلام تھے جس کا نام سہم تھا, سین ہے میم کے ساتھ. انہیں کہا وہ ہار لیا, ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹا, خوشبو لگائی اور اس غلام کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا جاؤ لے جاؤ یہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنا, آج سے تو بھی پیغمبر کی ملکیت ہے, یہ ہار بھی پیغمبر کی ملکیت ہے. ہار بھی پیغمبر کی خدمت میں, وہ غلام بھی پیغمبر کی خدمت میں. وہی جملہ دہرایا کہ میرا مالک کہہ رہا ہے آج سے میں بھی آپ کا ہوں, یہ ہار بھی آپ کا ہے. اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ ہار بھی حضرت زہرا کو ہدیہ کرتے ہیں اور آج سے تو بھی میری بیٹی کا نوکر اور ملازم ہے, غلام ہے. وہ در سیدہ پہ آیا اور دق الباب کیا, وہی جملہ دہرایا کہ عمار یاسر نے پیغمبر کی خدمت میں بھیجا, پیغمبر نے یہ ہار آپ کو تحفہ عطا کیا ہے اور مجھے بھی آپ کی غلامی میں دے دیا ہے. بی بی نے اس ہار کو قبول کیا اور فرمایا جا زہرا تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کرتی ہے. جب آزاد ہوا تو مسکرانے لگا. بی بی نے پوچھا مسکرانے کی وجہ؟ کہتا ہے میں مسکرا رہا ہوں یہ کتنا عظمت والا ہار ہے کہ یہ ایک ہار بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, بے لباس کو لباس مل گیا, مسافر کو زاد راہ مل گیا اور ایک غلام آزاد ہو گیا. ہار پھر اپنی مالک کے پاس واپس آ گیا. کتنا عظمت والا ہار ہے. کیا اس کی عظمت ہے؟ سخاوت سیدہ. توجہ, سیدہ اور سخاوت, جناب سیدہ کی سخاوت. ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں. جب بی بی کی شادی ہوئی اور بی بی اپنے بابا کے گھر سے مولا علی کے گھر میں آئی. اچھا وقت کافی گزر گیا ہے, پہلے بھی آپ نے بڑا انتظار کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا یہ بیٹھنا عبادت شمار فرمائے. یقیناً عبادت ہے. اگر تھوڑا سا میں وقت زیادہ لے لوں تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے, لیکن پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو بات شروع کر رہا ہوں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. کچھ مسائل ایسے تھے, حالات ایسے تھے, آپ کو پتہ ہے ملکی حالات جو ہے وہ ملکی حالات کی وجہ سے ہم راستے میں کبھی کہیں جب چکر لگاتے ہیں تو کبھی کہیں چکر لگاتے ہیں, راستہ نہیں مل رہا تھا اس لیے آپ کی خدمت میں لیٹ پہنچے. اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ یہ بھی میں ضرور عرض کر کے جاؤں گا کہ صرف میری غلطی نہیں ہے, ہمیں کہا گیا تھا کہ اتوار سے عشرہ شروع ہو رہا ہے اور کل کی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے کل یہ مجلس پڑھنی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر. شادیاں ہوتی ہیں نا, شادیاں, بات آگے بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا میں. تو ہماری آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بچی اور بچہ جب جس گھر میں جوان ہو جائے لوگ آتے ہیں رشتے مانگتے رہتے ہیں اور پھر ہر بندہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق وہ وہاں پہ رشتہ کرتا ہے جہاں اس کی اپنی فکر کے مطابق ہوتا ہے. اسلام نہیں, اپنی سوچ. میری فکر ہے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہو جائے, یہاں میری بچی سکھی رہے گی, یہاں میرا بچہ سکھی رہے گا, اچھا ہوگا ان کے ساتھ, توجہ چاہتا ہوں. جناب سیدہ جب اس سن کو پہنچتی ہیں
تو بہت سارے لوگ آئے، آ کے رشتے مانگے، آ کے رشتے مانگتے تھے پیغمبر سے، اور پیغمبر ایک جواب ارشاد فرماتے تھے فاطمہ کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ فاطمہ کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ایک تو ایسا آیا اور اس نے آ کے کہا، لکھا ہے صاحب فاطمہ من المہد اللہ نے، کہ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کو حق بہر میں 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ اور پتہ ہے اس دور میں 100 سرخ اونٹ وہ کتنی قدر و قیمت کے تھے؟ آج جیسے لینڈ کروزر ہے نا، ویسے اس دور میں ایک سرخ اونٹ ہوتا تھا۔ تو کہتے 100 سرخ اونٹ دوں گا، اتنے درہم و دینار دوں گا۔ پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا اور فرمایا تم ہم محمد و آل محمد کو درہم و دینار کا پجاری سمجھتے ہو؟ میں کہہ چکا فاطمہ کا اختیار میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ فاطمہ کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر بات پہنچی میرے مولا تک، اختصار کے ساتھ بڑھنا ہے اس لیے، اے علی آپ بھی رشتہ جا کے مانگے، اور میرے مولا گھر میں آئے، غسل کیا، لباس بدل کے چلتے ہوئے دق الباب کر کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، اور پیغمبر کے پاس آ کے سامنے بیٹھ کے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں یا علی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی گود میں پروان چڑھا ہو، حیا آتی ہے، حیا آتی ہے، آپ نے پالا ہے، آپ کی گود میں پروان چڑھاؤ۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے علی ادھر تو گھر سے چلا تھا، ادھر آسمان سے اللہ کا نمائندہ چلا تھا، اور اس نے مجھے آگے کہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان پہ نور کا نکاح نور کے ساتھ کر دیا ہے، زمین پہ علی کا نکاح بطول سے کر دو۔ آسمانوں پہ نور کا نکاح نور کے ساتھ ہوا ہے، زمین پہ علی کا نکاح بطول کے ساتھ ہو۔ حوالہ دے کے جاؤ، بہت ساری کتابوں کے اندر صاحب فاطمہ من المہد اللہ نے بھی لکھا ہے، آیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ کے 2 نکاح ہوئے ہیں، ایک آسمانوں پہ ہوا ہے، ایک زمین پہ ہوا ہے، چوتھے آسمان پہ بھی ہوا ہے، زمین پہ بھی ہوا ہے، 2 نکاح ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اولادیں بھی 2 طرح کی عطا کی ہے۔ 2 نکاح ہوئے، آسمانوں والا خاص نکاح، زمین والا عام نکاح۔ اسی لیے اللہ نے اولادیں بھی 2 طرح کی عطا کی ہے، ایک اولاد جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور وہ معصوم اور حجت خدا بھی قیامت تک رہیں گے، اور ایک وہ اولاد جو عام سادات ہے زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 طرح کی اولادیں بھی عطا کی۔ کہا یا علی اللہ نے کہہ دیا ہے، لیکن اے علی میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، لیکن میں اپنی بیٹی سے رائے لوں گا، اپنی بیٹی سے پوچھوں گا۔ سیرت کیا سرکار نے بتا دی، اپنے فیصلے بچوں پہ مسلط نہ کرو، پہلے ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی رائے لو، بچوں سے رائے لو شادی کے وقت۔ کہا میں اپنی بچی سے پوچھوں گا، رائے لوں گا۔ اور پیغمبر چلتے ہوئے جناب سیدہ کے پاس آئے اور آ کے علی مولا کے فضائل پڑھے، اے بیٹا فاطمہ اب تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے وہ آیا ہے جو تیرے بابا کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے، اب تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو امیر المومنین ہے، اب تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو سب سے زیادہ شجاع ہے، اب تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو تیرے بابا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ فضائل پڑھتے گئے اور کہا تیرا رشتہ وہ مانگنے آیا ہے، لیکن سیدہ خاموش بیٹھی ہے۔ 3 بار اللہ کے نبی نے پوچھا، بی بی خاموش بیٹھی ہے، اور جب تیسری بار خاموشی دیکھی اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، میری بیٹی کا خاموش رہنا رضا کی علامت ہے، میری بیٹی کی خاموشی میری بیٹی کی راضی ہونے کی علامت ہے۔ واپس آئے میرے مولا اور آگے کہا اے علی میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، میری سیدہ بھی راضی،
اے علی آپ کے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ یا پھر روکوں گا، آج کل ماحول اور معاشرہ یہ بن گیا، بچی بھی وہی دیں، جہیز بھی وہی دیں، جہاں پہ جہیز کم ملے کہتے ہیں رشتہ نہیں کرنا، جہیز ہی نہیں دیا۔ اور پھر اگر کوئی غریب گھرانے کی بچی جہیز جسے نہ ملو کسی کے گھر میں آ جائے، تانے لے کے کی آئی ہیں اسے دے وچ کھاوے نا جڑا ماں پیو والو لے آئی ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ آؤ دیکھو سیرت محمد و آل محمد کیا ہے۔ اسلام کے بانی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، اسلام کے بانی کی بیٹی کی شادی کیسی ہے؟ پیغمبر کے گھر میں شادی ہے، اور کیسی شادی ہے؟ ہمیں ان کی سیرت اور ان کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو سب کچھ اپنی بیٹی کو عطا کر دیتے، لیکن ہمارے لیے ایک سیرت اور ایک کردار چھوڑا اور فرمایا اے علی آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی بتا دیا ہماری سنت یہ ہے کہ جہیز دینا بچی والوں کی ذمہ داری نہیں، سنت ہے کہ بچے والے انتظام کریں۔ اوکھی گال تو نہیں ہو گئی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بچے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہاں پہ پھر روکوں گا، ڈیمانڈ نہیں، کہا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اور بہت سارے لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کہتے جہیز لعنت ہے جی، جہیز لعنت ہے۔ خبردار، جہیز کو لعنت بھی مت کہو۔ اگر یہ لعنت ہے تو رسول کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ دیتے، رسول نے دیا ہے اپنی بیٹی کو، اس دور اور اس زمانے کی جو ضرورت کی چیزیں تھی رسول نے دی ہیں۔ اس دور کی فریج گھڑا تھی تو رسول نے گھڑا دیا، توجہ ہے؟ جو چیز اس دور کی ضرورت تھی رسول نے اپنی بیٹی کو دی۔ اور علی مولا نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے صرف 3 چیزیں علی کے پاس ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور ایک سواری ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، بڑا لطیف جملہ کہنے لگا ہو، مسکرا کے فرمایا اے علی تلوار سے تو نے جنگ لڑنی ہے، سواری پر تو نے سفر کرنا ہے، زرہ کی تیرے جیسے بہادر کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ زرہ فروخت ہوتی ہے اور وہی سیدہ کا حق مہر قرار پاتا ہے، اور 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے سے بی بی کے لیے لباس اور خوشبو خریدی، ایک حصے سے اس دور کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں تھوڑی سی وہ خریدی گئیں، اور ایک حصہ مولا کو واپس کیا، کہا یا علی جا کے ولیمے کا انتظام کرنا، ولیمے کا انتظام کرنا۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے کردار۔ اور جب نکاح پڑھا جانے لگا، اب پیغمبر آئے اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کا خود نکاح پڑھا ہے۔ پہلے لی تھی رائے، اب نکاح پڑھا جانے لگا تو پیغمبر آئے اور آ کے پوچھا کہ اتنے درہم و دینار، وہ جتنے بھی فروخت ہوئی تھی 500 درہم میں، تو اتنے درہم پہ آپ کا نکاح علی سے پڑھوں؟ جب رائے لینے آئے تھے پیغمبر تو سیدہ خاموش رہی تھی، آج جب نکاح کی اجازت لینے آئے تو بی بی بولنے لگی اور بول کے عرض کیا یا رسول اللہ، یا ابتا، اے بابا جان، دنیا کی عورتوں کا بھی حق مہر یہ درہم و دینار ہو اور رسول کی بیٹی کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو تو فرق کیا رہ جائے گا؟ کہا بیٹا آپ کو کتنا حق مہر چاہیے، کتنے درہم و دینار چاہیے؟ کہا بابا میں درہم و دینار کی بات نہیں کر رہی، میں دنیا کی دولت کی بات نہیں کر رہی۔ کہا بیٹا پھر تمہیں کیا چاہیے حق مہر میں؟ کہا بابا میں چاہتی ہوں اللہ مجھے حق مہر میں علی کے شیعوں کی شفاعت کا حق عطا کر دے۔ یہ خوشیوں میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، یہ غم میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، اللہ علی کے شیعوں کی شفاعت کا حق مجھ فاطمہ کو عطا کر دے۔ ادھر سے بی بی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر سے اللہ کا نمائندہ آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ
میری کنیز خاص کو میرا سلام بھی کہہ دیجئے اور انہیں کہی اللہ کہہ رہا ہے حق کے شفاعت بھی عطا کرتا ہوں اور یہ ساری زمین یہ تیرے حق مہر میں قرار دیتا ہوں. یہ زمین سیدہ کا حق مہر ہے. ادھر اللہ کے نمائندے نے یہ پیغام پہنچایا, ادھر پیغمبر نے فرمایا اے بیٹا فاطمہ یہ ساری زمین تیرا حق مہر ہے. اب اگر کوئی بندہ اس زمین پر چلے اس حال میں کہ وہ تجھ سے بغض رکھتا ہو, تیرے شوہر علی سے بغض رکھتا ہو, تیرے بچوں سے بغض رکھتا ہو, تو اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. جس کا زمین پہ چلنا حرام ہو بغض فاطمہ رکھ کے جتنے سجدے کرتا رہے اللہ وہ سجدے اس کے منہ پہ مار کے کہے گا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب بی بی کو لے جایا جا رہا تھا ایک بڑی چادر کے ساتھ جو بی بی کے اوپر ڈالی گئی تھی, بڑی چادر لپیٹا گیا تھا, رسول کے گھر سے لے جایا جا رہا تھا علی کے گھر میں, اور رسول اللہ ایک جگہ پر اونچی جگہ پر بیٹھے دیکھ رہے تھے. اور دیکھا بیویوں نے سیدہ کو پکڑا ہوا ہے, رسول کے گھر سے علی کے گھر میں لا رہی ہے. دیکھا کہ اس چادر میں سیدہ کا پائے مبارک الجھا اور ایسے لگا جیسے بی بی گر جاتی, مگر ان خواتین نے سنبھال لیا اور ساتھ بیٹھی تھیں ایک زوجہ رسول. کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے ہی بی بی کا پائے مبارک الجھا پیغمبر نے جوتا نہیں پہنا دوڑنا شروع کیا ہے. پیغمبر دوڑنے لگے, دوڑ کے پہنچے, اور پھر جب واپس آئے تو وہ زوجہ رسول کہتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور وہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تو نے دیکھا نہیں اگر میری بیٹی گر جاتی, اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ, ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی کا پائے مبارک خالی کپڑے سے الجھا ہے, گری نہیں ہے, خواتین نے سنبھال لیا ہے, اور آپ دوڑ پڑے, جوتے نہ پہن سکے, سانسیں پھول گئیں. یا رسول اللہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب بی بی کو تماچے لگ رہے تھے؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اس وقت حالت کیا ہوگی, کیا ہوگی اس وقت حالت جب سیدہ کو ایسے زمین پہ کھینچا جا رہا تھا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سیدہ راضی ہو, بی بی راضی ہو, آپ کا بیٹھنا عبادت ہو, بانیان کا یہ خرچ و اخراجات یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. خداوند متعال بی بی کی شفاعت ہم سب کو, ہمارے مرحومین کو نصیب فرمائے. عزادارو ہمارے دو امام ہیں جنہوں نے ایک جملہ کہا ہے, نام دونوں کا علی ہے, دونوں اماموں نے ایک جملہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہا کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اجرکم علی اللہ, کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. ایک یہ جملہ چوتھے امام نے کہا. کب کہا؟ جب بازار شام میں بیویوں کے ساتھ تھے, اتنا رش تھا, اتنی بھیڑ تھی, ایک طرف سے دھکا لگتا تو گلی کے اس کونے, وہاں سے دھکا لگتا تو گلی کے اس کونے, شرابیوں کا مجمع, بیویوں کے سروں پہ چادریں موجود نہ تھی. اس وقت میرے چوتھے امام نے کہا کاش سجاد کو ماں نے نہ پیدا کیا ہوتا. اجرکم علی اللہ. اور دوسرا جملہ کس نے کہا؟ میرے اور آپ کے پہلے امام نے. جو بہادر اور شجاعت تو آپ نے ان کی سنی ہوئی ہے نا, ان کی بہادری اور ان کی شجاعت آپ نے سنی ہوئی ہے نا. وہ میرے امام نے کہا. کب کہا؟ جب علی کے سامنے عزادارو اللہ کسی بھی غیرت مند کو یہ منظر نہ دکھائے, تب کہا جب علی کے سامنے زہرا کو تماچے لگے. اجرکم علی اللہ.
جب علی کے سامنے سیدہ کو تماچے لگے، عزاداروں میں نے ایک عالم دین سے یہ جملہ سنا، وہ پڑھ رہے تھے، ذمہ دار عالم، یقیناً کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہوگا، ان کی ذمہ داری کی بنیاد پر میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص، ایک طالب علم، اور ان کی مجلس میں بیٹھے تھے علامہ امینی صاحب الغدیر، وہ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ان کے شاگرد مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس پڑھتے ہوئے ان کے شاگرد نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ انہوں نے کہا کہ سیدہ کو ایسا سخت تماچا لگا کہ سیدہ کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ علامہ امینی کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، اونچا رونا شروع کیا، اور وہ شاگرد گھبرا گیا، گھبرا کے ہاتھ باندھ کے کہا استاد جی کیا میں نے کوئی غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں نہیں، تو نے غلط نہیں پڑھا، تو کہتا ہے ایک تماچا لگا۔ علامہ امینی کہتے میرا مطالعہ یہ ہے جب وہ ظالم آیا تو کبھی اس کا دایاں ہاتھ اٹھتا تھا، کبھی بایاں اٹھتا تھا، کبھی دایاں اٹھتا تھا، کبھی بایاں اٹھتا تھا، اتنے تماچے مارے انہوں نے، زہرا زمین پہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، سیدہ زمین پہ گر گئی۔ سیدہ پہ رونے کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، عزادارو، سیدہ پہ رونے کے لیے اونچا رویا کرے، سیدہ خود دعا دیتی ہیں۔ میرے مولا امام حسن عسکری ایک دن اونچا رو رہے تھے، بہت اونچا رو رہے تھے، اور ان کے چاہنے والے زکریا ابن آدم آئے اور ہاتھ باندھ کے کہا مولا آج اتنا گریا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج میری دادی زہرا کی شہادت کا دن ہے؟ کہا مولا اس کو تو اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی اتنا گریا؟ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، میرے مولا نے فرمایا اگر یہ شور نہ ہوتا، اگر یہ آوازیں نہ ہوتی تو اپنی دادی کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں آج بھی سن رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، آج بھی میں پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن رہا ہوں۔ عزادارو، ایک پسلی، کسی کی ہڈی ٹوٹے نا، کوئی ایک ہڈی، تو وہ آرام سے سو نہیں سکتا ہے، ہڈی کا درد بہت سخت ہوتا ہے، لیکن جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ سو نہیں سکتی ہے، اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب میرے مولا آ کے بیٹھتے تھے بی بی کے پاس تو بی بی کچھ باتیں کرتی تھی، اور ایک دن کہا اے علی آپ بھی موجود ہو اور میرا در بھی جلایا جائے، اے علی آپ بھی موجود ہو اور میرا پہلو بھی زخمی کیا جائے، اے علی آپ بھی موجود ہو اور میرا محسن بھی مار دیا جائے۔ عزادارو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھر نماز کا وقت ہوا، مؤذن آیا اور اس نے آ کے آذان شروع کی اور اس نے کہا اللہ اکبر۔ علی بھی خاموش ہوئے، بی بی بھی خاموش ہوئی، اس نے کہا اللہ اکبر، کہا جل جلالہ ربی، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک بار مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب علی مولا نے کہا کہ اے بنت پیغمبر یہ نام سن رہی ہے، اگر آپ چاہتی ہے کہ یہ نام قیامت تک بلند ہوتا رہے، کہا کیوں نہیں، میں چاہتی ہوں میرا بابا کا نام بلند رہے۔ کہا بی بی پھر زخمی پہلو کا درد سہنا پڑے گا، کہا بی بی پھر جلا ہوا دروازہ دیکھنا پڑے گا، کہا بی بی پھر تنہائیاں دیکھنی پڑیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، میری بی بی بہن کرتی تھی، رویا کرتی تھی، گریا کرتی تھی، گریا کرتے کرتے ایک دن اتنا گریا کرتی تھی بی بی کہ دیواریں بھی کانپنے لگتے تھی۔ وہ جو آپ سنتے رہتے نا، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ بنت پیغمبر سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بی بی روتی تھی تو مدینہ سارا کانپنے لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے ہم آرام نہیں کر سکتے ہیں، ایک وقت معین کرے بی بی اور اپنے بابا کو ایک وقت میں روئے۔ امین تھے نا میرے مولا، ان کا پیغام لے کے آئے اور آ کے کہا بنت پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایک وقت معین کرے، تڑپ کر کہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے بی بی نے تڑپ کر کہا ہوگا یا علی بابا بھی میرا دنیا سے چلا جائے اور رونے بھی مجھے نہ دیا جائے. کہا یا علی ان سے کہہ دے چند دن کی مہمان رہ گئی ہے زہرا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا ابھی سوئی ہوئی تھی، خواب میں بابا ملنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے زہرا اب تو بہت جلد میرے پاس آ رہی ہے. عزادارو بی بی کا زخمی پہلو تھا اور ایک وصیتیں کی ہے، بہت ساری وصیتیں کی ہیں بی بی نے. ہمارے سامنے صرف 2-3 وہ بیان کی جاتی ہے، کبھی موقع ملا تو بی بی کی وصیتوں پہ گفتگو کی جائے. عرض کروں گا اگر کبھی موقع ملا تو بی بی نے وصیت کی ہے، وصیت کر کے کہا میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے. یا علی مجھے رات کو غسل دینا، یا علی مجھے خود غسل دینا، یا علی مجھے رات کو کفن پہنانا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. اور ایک وصیت کر کے کہا یا علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یا علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا. علی نے وصیتیں سنی ہے اور علی مولا نے بھی ایک جملہ کہا ہے، کہا یا اے بنت پیغمبر آپ جب سے میرے گھر میں آئی ہے مجھے یاد ہے شادی کے دوسرے دن اللہ کے نبی آئے تھے اور انہوں نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا اے علی فاطمہ میری امانت ہے، اے علی فاطمہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا. اپنے بابا سے اے بنت پیغمبر میرے گھر میں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو، اگر آپ کا کوئی حق ضائع ہو، اپنے بابا کے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا، اپنے بابا کے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا. ہوگی وصیتیں عزادارو. علی مسجد میں چلے گئے، بچوں کو بھیج دیا نانا کی قبر مطہر پر. خادمہ سے کہا دروازہ بند کر دو، تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا سیدہ زندہ ہے، اگر تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ چلی گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے. عزادارو تسبیح کی آواز ختم ہوئی، ادھر خادمہ پیغام لے کے علی کے پاس پہنچی. علی کھڑے ہوئے اور جب پیغام ملا کہ اے علی فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے، کائنات کا بہادر علی منہ کے بل زمین پہ گرا ہے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آئے، چلتے ہوئے گھر آئے. جب گھر آئے تو کیا دیکھا؟ سیدہ کے بچے رو رہے ہیں، حسنین رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں. اور عزادار علی ہر بچے کے قریب آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اونچا نہ رونا ہے بچوں، اونچا نہ رونا. مجھے جملہ یاد آ گیا، علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب، ایک ان کا کلپ بھی بہت وائرل ہوا ہے، وہ پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب مولا نے روکا کہ اونچا نہ رونا، کیوں؟ وصیت کی تھی نا کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، اگر آپ اونچا روئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا. سیدہ کے بچے اپنے کپڑے کو ایسے منہ میں ڈال کے روتے تھے، سیدہ کے بچے ایسے کپڑے کو منہ میں ڈالتے تھے تاکہ ہماری آواز باہر نہ چلی جائے. عزادارو ہر بچے کے قریب آ کے علی کہہ رہے تھے اونچا نہ رونا، اونچا نہ رونا. وہی علی جب بی بی کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے اونچا روئے، علی کی چیخیں نکل گئی. عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، کہا یا علی ابھی بچوں سے کہہ رہے تھے اونچا نہ رونا، اے علی اب آپ اونچا کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت علی نے رو کے کہا اونچا نہ رو تو کیا کروں، 75 دن تک مجھ سے چھپا کے رکھا، 75 دن تک مجھے نہیں بتایا. دوسرے دن پیغمبر نے آ کے فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا، آج جب میں فاطمہ کو لحد میں اتاروں گا اور سامنے سے پیغمبر کے ہاتھ آئیں گے اور زہرا کا زخمی پہلو، زہرا کے سرخ رخسارے، زہرا کی آنکھوں کا بدلا ہوا رنگ، زہرا کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ، اگر پیغمبر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے علی میری امانت سلامت ہے، بتا میں پیغمبر کو کیا جواب دوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوندہ محمد و آل محمد کا واسطہ
ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ہم سب کو کثیر اجر عطا فرما۔ اس اجر میں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین اور بالخصوص بانی مجلس سید اسرار حسین بخاری صاحب کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔